أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 253 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی یہ ہیں وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً اکٹھے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہوئی، اذ کنتم، جبکہ تم تھے، اعداء، دشمن، فألفا، تو اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، چنانچہ تم ہو گئے، بنعمتی ہی، اس کے احسان سے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم، اور تم تھے، علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے ایک گڑھے کے کنارے موجود تھے، فانقذکم، بالآخر اللہ نے تمہیں بچا لیا، منہا، اس آگ سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیتیں، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ سب اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ گویا اس آیت میں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر سلیم الفطرت انسان کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اتحاد و اتفاق قائم رہے۔ ہر سلیم الفطرت آدمی کے دل میں یہ چیز بڑی محبوب ہوتی ہے کہ اتحاد اور اتفاق ماحول پر قائم رہے۔ یہ چیز مطلوب بھی ہے انسانی فطرت کو، اور ہر شخص اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ جھگڑا ہو، لڑائی ہو، مخالفت ہو۔ یہ ظاہر بات ہے کہ مفید چیز بھی نہیں ہے، اور انسان کی فطرت بھی اس کو پسند نہیں کرتی۔ دنیا کی ہر جماعت، ہر پارٹی اتحادی کی تعلیم دیتی ہے، ظاہر بات ہے، لیکن اس کے باوجود انسانیت فرقوں میں بٹ رہی ہے، گروہوں میں بٹ رہی ہے، پارٹیوں میں بٹ رہی ہے۔ اب تو اس اختلاف میں، مخالفت میں، تشدد میں اتنی ترقی ہو گئی کہ ہر پارٹی میں ایک پارٹی اور ہر جماعت میں ایک جماعت۔ ہم دیکھ رہے ہیں نقشے، اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس انتشار اور اختلاف کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ انانیت پر ہوتی ہے، مفاد پرستی پر ہوتی ہے۔ جہاں اختلاف آپ دیکھیں گے، جہاں بھی انتشار آپ دیکھیں گے، وہاں انانیت ہوگی یا مفاد ہوگا، اپنا مفاد۔ اور اتحاد اور اتفاق قائم ہوتا ہے تواضع سے، عاجزی سے، انکساری سے،
یہ اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس بات پر غور کریں، اور یہ جو آج کل جھگڑے شروع ہو گئے ہیں نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر، مسلکی اختلاف کی بنیاد پر، ہر آدمی اپنے اپنے مسلک پر قائم رہے، اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض اس بات پر ہے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچے، پگڑی اچھالے، اس کو نیچا بتلائے، اس کو ذلیل کرے، اس کی توہین کرے، اس کو بے عزت کرے، یہ ظاہر بات ہے کہ اس کی اجازت قطعا نہیں دی جا سکتی۔ ہر مسلک کا آدمی اپنے مسلک پر عمل کرے گا، اور دوسرے کی توہین کے بجائے اس کا اکرام کرے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملت کی بنیاد پر، امت واحدہ ہونے کی بنیاد پر ہمیں اتفاق پر رہنا چاہیے، اور یہ اتفاق قائم ہوتا ہے اس وقت جب کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ ہر شخص رجوع ہو تو قرآن مجید سے، ہر شخص رجوع ہو تو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے رجوع ہو، اور اس رجوع کے ذریعے سے جہاں تک ہو سکتا ہے اس اختلاف کو دور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائی وہ یہ کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اس ماحول کو دیکھیے جہاں مدینہ کے رہنے والے اوس تھے، خزرج تھے، فلاں تھے، آپس میں ان کے رسہ کشی تھی، دشمنی تھی، اختلاف تھا، تشدد، سب کچھ تھا، لیکن اسلام آیا، رحمت کا پیغام لے آیا۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راست اپنی نگرانی میں ان کی تربیت کی، ان کو سمجھایا، پھر کیا ہوا؟ حالات پلٹ گئے، انقلاب آیا۔ اور وہ زمانہ یاد کرو، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ایک وقت تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بن گئے، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بن گئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ سارے مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، محبتوں کے ساتھ رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ یہ ایک اسلام کا پیارا نظام ہے جس نظام کو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف توجہ دیں۔ یہ دوسری بات تھی، اور تیسری بات یہ کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں تمہیں بتاتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے، آیتوں سے بھرا ہوا ہے، نصیحتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہیں، ہدایات ہیں، نصائح ہیں، پند و نصائح، موعظت کا پیغام ہے، ہر قسم کے عمدہ مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان کی رہنمائی کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، صراط مستقیم پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔